سعودیہ سے کسی نے پوچھا ہے، میں نے سعودی میں 19 مہینوں سے کام کر کے ایک منزلہ گھر اور اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کا پیسہ جمع کر لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب چونکہ حج کے دن آ گئے ہیں تو والدہ کہتی ہیں حج پر نہ جاؤں اور اس پیسوں سے گھر بنا کر ابھی تو حج کے دن گزر گئے بھائی، لگ رہا ہے بہت پرانا سوال ہے، ابھی تو وہ چل رہا ہے محرم ہے نا، آج کیا تاریخ ہے جون کی؟ 11 جون 2024 ہے آج، جب میں آج مسائل کا جواب دے رہا ہوں میں تو جی کہتے ہیں والدہ کہتی ہیں حج پہ نہ جاؤں، ان پیسوں سے گھر بنا کر اپنی اور چھوٹے بھائی کی شادی کرا دو۔ دوسری طرف میں انتہائی بد کردار اور گناہ گار لڑکا ہوں، اللہ بچائے بھائی، باقی بہت زیادہ پرہیز کرتا ہوں۔ تو پرہیز کس چیز سے کرتے ہیں جب انتہائی گناہ گار بھی ہیں، انتہائی آپ نے کہا کہ میں بد کردار بھی ہوں، تو پھر پرہیز کس بات سے کر رہے ہیں؟ اچھا خیر، آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، مگر تنہائی کے گناہ سے بالکل نہیں بچ سکتا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس لیے مجھے حج کا بھی بہت دل کرتا ہے، کیونکہ اپنے اللہ سے بے حد شرم آتی ہے، سوچا شاید اس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ دوسری طرف بخدا شادی بھی فرض عین ہے، مجھ پر فرض ہو چکی ہے، اللہ میری طرح انسان تا قیامت پیدا نہ کریں، اللہ تعالیٰ بچائے بھائی، بہت اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے میرے بھائی۔ اب میرے لیے حج کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، حج کی جب درخواستیں جانا شروع ہوں اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ حج کر کے حج کی درخواست بھی جمع کرا سکتے ہوں اور سارے مصارف بھی اٹھا سکتے ہوں، تو پھر آپ پہ حج فرض ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ پیسہ ان دنوں میں ہو جب حج کی درخواستیں جا رہی ہوں، چاہے وہ گھر بنانے کا پیسہ رکھا ہو یا چھوٹے بھائی کی شادی کا پیسہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر حج کی درخواستیں جانے کے دنوں میں اتنا پیسہ تھا لیکن اس سے پہلے آپ نے خرچ کر دیا تو پھر آپ پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر گھر بنانا ہے تو حج کی درخواستیں جانے سے پہلے یہ پیسہ گھر میں لگا دیں، تاکہ جب حج کی درخواستیں جائیں تو اس وقت آپ کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو۔ باقی اللہ آپ کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دل سے دعائیں توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اور جلد سے جلد نکاح کی کوشش کریں۔ محمد عمر انڈیا سے، علماء کا دینی خدمت کے ساتھ تجارت کرنا کیسا ہے؟ کرنی چاہیے بھائی، تاکہ لوگوں کے محتاج نہ رہیں، استغنا پیدا ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ باقی یہ کہ چند علماء ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ توکل ہوتا ہے، وہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں تو ایسے بہت سے لوگ تھے، اب بھی ہیں، تو وہ پھر تجارت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے اوڑھنا بچھونا بس دین کی تبلیغ کو، پھر ان کے گھر میں فاقہ بھی آئے گا نا تو کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلا، پھر یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو ایسے چند لوگ توکل والے ہوتے ہیں اور ہر دور میں رہیں گے۔ کسی کو اللہ نے ایسا توکل دیا ہے کہ پھر بھائی ہاتھ نہیں پھیلانا، چاہے فاقہ آئے گھر میں، بھوک سے مر جاؤں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا اور کم پہ گزارا کروں گا، اور پھر جو کچھ اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے ساری دین کی تبلیغ میں نے جھونک دینی ہے۔ ایسے بھی چند لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو اللہ نے ایسا حوصلہ دیا ہے تو پھر سب سے عظیمت والا راستہ یہ ہے، لیکن ہر ایک میں ایسا حوصلہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ اتنا توکل ہوتا نہیں ہے، تو جب پیسہ نہیں آتا تو نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں، لوگوں سے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، سیٹھوں کی جیبوں پہ نظر شروع ہو جاتا ہے، پھر ان کے تعلقات دولت مندوں سے ہی ہوتے ہیں، غریب کو لفٹ نہیں کراتے کیونکہ غریب سے ان کو کوئی امید نہیں ہوتی، تو یہ لالچ پیدا ہوتی ہے، پھر برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایسا اعلیٰ درجے کا توکل اگر نہ ہو تو پھر تمیز سے نارمل لائف گزارنی چاہیے جیسے سب گزار رہے ہیں، دین کی خدمت بھی اور ساتھ ساتھ بزنس بھی، پھر سر اٹھا کے جیو گے، اپنا کھاؤ گے، اپنا پہنو گے، اپنے خرچے پہ استغفر اللہ شادیاں بھی کرو۔ بندہ اپنی بیگم کے ساتھ باہر واک پر جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اتنے شریف لوگ مارکیٹ میں، بیگم کے ساتھ ہی واک پہ جانا چاہیے، گرل فرینڈ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ ہم تو یہی تو چیخ رہے ہیں بھائی، بیگموں کو پروموٹ کرو، سسٹم میں بیگم لے کر آؤ، گرل فرینڈ کو مارکیٹ سے نکالو، شریف آدمی بیگم کے ساتھ، اور خود بھی بیگم کے ساتھ جب واک پہ جاؤ گے تمیز سے بھی واک کرو گے، صرف واک ہی کو فوکس کرو۔ اگر بیگم کے بغیر جاؤ گے، اس بات کا پورا امکان ہے کہ جو بیگموں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، آپ خود آگے سمجھدار ہیں، تو بیگم آپ کو بھی کنٹرول کرے گی، وہ صرف واک کو فوکس کروائے گی اور ادھر ادھر جھانکا تاکی سے آپ کو بچائے گی، کیونکہ جو چھڑے چھاٹ واک پہ جاتے ہیں نا وہ بہت الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے۔